ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be here in this prestigious Employers Federation of the Year Award 2020 ceremony. And I am very impressed by the fact that the Employers Federation has been around for the last 70 years. They've done a lot of work, and of course it is a very important factor. When you set up industries, you take responsibility of the workers and you take responsibility of society in general. یہ بات کہنے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو باتیں آپ نے یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا وہ یقیناً ایک پرائرٹی ہے آپ کے ذہنوں میں بھی. آپ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں اور پاکستان کا وہ مقام تلاش کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اندر, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پاکستان کا ہونا چاہیے. پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا افرادی قوت کے اعتبار سے ملک ہے, اور مگر اس کا مقام اپنی پروڈکشنز میں, اپنی ایکسپورٹس میں اور سب چیزوں کے اندر اس لیول پر نہیں ہے. ذمہ داری کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کی اس انڈسٹری نے, اگر پاکستان کو آپ ایک انڈسٹری سمجھ لیں, انڈسٹری مانا کر کے کہ سارے ورکرز انڈسٹریس پیپل ہیں, اگر آپ اس کے متعلق پاکستان کے متعلق سوچیں تو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا انویسٹمنٹ اچھا نہیں کیا. ہم نے اپنے ہیومن ریسورس پر انویسٹمنٹ اچھا نہیں کیا. ہم نے جو دنیا جس اعتبار سے ترقی کر رہی تھی اس پر انویسٹمنٹ اچھا نہیں کیا. مگر کوئی بات نہیں, دس از دا پاسٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ذکر کبھی ہم ماضی کا کر کے ہم اس کو کنڈل بھی کر دیتے ہیں, اس معنی کر کے کہ اس سے جو ہم کو سیکھنا ہے وہ سیکھ ہم چکے ہیں. ہمیں نظر آ رہا, ہمیں اندازہ ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے. جتنے یہاں ذہن اذہان ہیں ان سب ذہنوں کے اندر پاکستان کے مسائل اور ان کا حل موجود ہے. ایک پرائرٹائزیشن کرنا ہے سرکار کو, اور آپ کے جو سلوشنز ہیں ان کے لیے ایک ہائی وے بنانا ہے, جس کو انفراسٹرکچر ہائی وے کہہ لیجئے, انٹلیکچوئل ہائی وے کہہ لیجئے, مگر وہ راستوں کا تعین کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ جو غیر ذمہ داری کی کیفیت ہے ریاست کی طرف سے اور حکومتوں کی طرف سے, اسی کا نقصان ہے. اچھا, اس کے اندر دو کام ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. ایک کام تو یہ ہوا کہ ایک بیسک را گندا کرپشن ہوا. دوسرے یہ کہ انٹلیکچوئل کرپشن کہہ لیجئے یا انٹلیکچوئل میرٹ کو اگنور کیا. جب آپ میرٹ کو اگنور کرتے ہیں تو اچھے مشوروں سے بھی آپ تک پہنچتے نہیں ہیں, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا پہلا فریضہ یہ رہا ہے اور کوشش بہت کی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہر چیز میں مشورہ لیا جائے, اور اس کے نتیجے کے اندر یہ معاملہ پیدا ہوا کہ میکرو اکانومی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو حکومت نے ٹھیک کرنا شروع کیا. میکرو اکانومی کے حوالے سے ایک بڑی پکچر ہے, وہ فاؤنڈیشن ہے میکرو اکانومی جس کے اوپر آپ سب لوگ عمارتیں بناتے ہیں. اگر اس فاؤنڈیشن کے اندر ٹیڑھی اینٹ رکھی جائے گی, جب اوپر تک وہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو 5-10 سال بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ دیوار جو ہے وہ یہ ٹیڑھی ہے. تو لہٰذا اس وقت حکومت نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ مشورہ بڑھا دیا. اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جی امپلائیز فیڈریشن کو اسٹیک ہولڈرز کے انکلوژن ہو ان کمیٹیز کے اندر. بالکل صحیح بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چیمبرز ہیں وہاں آپ ہیں, مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجید عزیز کبھی امپلائیز فیڈریشن کا ماسک لے کر آئے اور پھر کبھی وہ کہے کہ میں چیمبر کا ہوں. تو یہ نہیں کریے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو امپلائیز فیڈریشن ہے اس کا بھی ان پٹ آنا چاہیے پالیسی بنانے میں. جو میکرو اکانومی کا معاملہ ہے, اب ایک کیفیت یہ پیدا ہوئی ہے
کہ پاکستان کے متعلق ہم سب نے، آپ نے بھی سب نے طے کیا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہمیں کرنی پڑے گی۔ کیوں ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ کرنی پڑے گی؟ کیونکہ ہماری خواہشات، ہماری ضروریات، ہمیں انفراسٹرکچر جو انڈسٹری کا بنانا ہے، تو اس میں باہر ہم کوئی چیزیں بھیجیں گے تو ہماری ڈالر سٹیبلٹی بڑھتی ہے، ہمارے باہر سے انپٹ ہوتا ہے، نو ہاؤ کا انپٹ ہوتا ہے، انویسٹمنٹس آتے ہیں۔ تو جیسی انویسٹمنٹس کی ہم بات کریں گے کہ انویسٹمنٹس آتے ہیں تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس فار یو اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو باہر سے پیسہ لے کر آ رہا ہے، دونوں چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس باہر والے کے لیے کر دیجیے اور اندر والے کے لیے نہ کریں، کیونکہ باہر والا تو جب آتا ہے جب آپ خود انویسٹ کرنے کو تیار ہو۔ پچھلے 2-3 سال میں اسی بات کو دیکھا گیا کہ ایسی کون سی چیز ہے جہاں پر انویسٹمنٹ بڑھایا جائے تاکہ ایمپلائمنٹ ہو، اور آپ کا ایک یوتھ بلج ہے، اس یوتھ بلج کو ضائع مت ہونے دینا، بیکاز یہ ہی چند سال ہیں، 10 سال 15 سال جب آپ اس یوتھ بلج کو استعمال کریں گے۔ اگر یہ یوتھ بلج کو آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، تو یہ ایک وہی پاپولیشن گروتھ کے اعتبار سے اٹ ول بیکم اے برڈن ان دا نیکسٹ 15-20 ایئرس آن یو، کیونکہ یہی یوتھ بلج جو آج 30 35 40 یہی 50 60 70 کا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے معاشرے کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ معاشرہ پروڈیوس کرے، اس بلج کا خیال رکھے، اس کے سوشل سیکٹر کوشنز بنائے مستقبل میں 2040 میں 2050 میں، تو دین آپ پھر اس سٹریس کے اندر موجود ہوں گے کہ آپ نے کل کی تیاری نہیں کی۔ آج جو دن آیا ہے وہ ماضی کے کل کی وجہ سے، ہماری تیاریوں کی کمزوری کی وجہ سے ہم آزمائش میں ہیں۔ مگر دیکھیں یہ بہت لمبا راستہ نہیں ہے۔ میں کچھ کتابوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں، وائی نیشنز فیلز بائی ایسیموگلو اینڈ رابنسن، جیرڈ ڈائمنڈ کی کتاب ہے اپہیول۔ یہ سب تجزیہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے اہم چیز انسٹیٹیوشنز کا قیام ہے۔ لیڈرشپ آتی ہے، لیڈرشپ جاتی ہے، مگر جو قومیں انسٹیٹیوشنز بناتی ہیں وہ چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا یورپ کے اندر، سب سے پہلے انگلینڈ کے اندر، تو وہ 1500 سے یا 1200 کے اندر میگنا کارٹا اور پھر گلوریس ریولوشن ان دا 16th سینچری، ان بنیادوں کے اوپر جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو لوگ سیکیور تھے انویسٹمنٹس کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، لیبر بھی سیکیور تھی، لیبر کے کچھ رائٹس ہو گئے تھے۔ حالانکہ جب سب سے پہلے پلیگ آیا اسی طرح کا جیسے اب کی کووڈ آیا، مگر اس میں جانوں کا نقصان کم ہوا، جب بلیک پلیگ آیا تو تقریباً آدھی مغربی دنیا کا جوان جو ہے، مرد جو ہے، جو کام کرنے والا تھا اس زمانے میں، وہ مر گیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا لا وہ چیلنج ہوا کہ جو سرفس تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جہاں مرضی آئے نوکری کریں گے، کیونکہ ان کی ویلیو بڑھ گئی بیکاز آف شارٹیج آف نمبرز۔ تو لا انگلینڈ نے پہلا تو یہ لا کیا کہ تم نہیں بدل سکتے، تم بدلو گے تو تمہیں موت کی طرف جانا پڑے گا، تمہیں سزا ملے گی۔ بٹ وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اعتبار سے انسٹیٹیوشن آف لیبر کا ایک پروٹیکشن ہوا کہ بھئی تم ساری زندگی اور اگلی زندگیوں کے اندر تم اس امپلائر کے اور اس زمیندار کے غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ تو اس طرح سے جو انسٹیٹیوشنز بنے اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنے جس کے اندر سلیپنگ پارٹنر کوڈ انویسٹ اسٹارٹنگ فرام وینس اینڈ فلورنس، یہ اٹی کے اندر سب سے پہلے یہ انسٹیٹیوشنز بنے۔ سلیپنگ پارٹنر کا تصور یہ بننا، اسٹاک ہولڈنگ کمپنیز بنی۔ آپ کی جو سب سے بڑی ظالم کمپنی جو ہندوستان پاکستان کی طرف آئی واز اے ایسٹ انڈیا کمپنی، اٹ واز اے اسٹاک ہولڈنگ کمپنی، جو 200 انویسٹرز تھے اس کے اندر، اور اس لیے انویسٹ کر رہے تھے کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں اسپین، پورچگل، ان لوگوں نے جا کر بڑا مال لوٹا۔ نارتھ امریکہ میں بھی یہ تھوڑی بہت کیفیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی مشرق کی طرف جایا جائے، وہاں بھی بڑا مال ہے۔ یہاں ہم تیار تھے لٹوانے کو، ہمارے میر جعفر، میر صادق تھے، وی ور ویٹنگ فار دیم ٹو کم۔ اور یہ جو بر صغیر ہے، یہ دنیا میں جی ٹی پی کے اعتبار سے واز اس زمانے میں، یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں، زوال سے ذرا پہلے بہت عروج پر تھا۔
کلیمز یہ ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ GDP گروس ڈیولپمنٹ پروڈکٹ جو تھا وہ اس بر صغیر کا تھا. بلکہ آپ کو مثال دوں کہ جو ایمبیسڈر آیا انگلینڈ سے بامبے کے ذریعے جہانگیر کے کورٹ میں، تو وہ اس کو 3 سال لگے اپنے کریڈینشلز پیش کرنے میں. 3 سال. اس کے بعد جب اس نے کریڈینشلز پیش کر دیے تو اس نے لکھا انگلینڈ واپس کہ میں نے یہ کبھی بھی مغرب کی ریاستوں کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ بازار میں پھرے، اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو یہ جو اب آپ CSR اور ورکرز کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ نے انہیرٹ کی ہیں یہ ہمدردیاں لوگوں کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ صاحب جب بازار میں نکلے تو میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ جس کے پاس بدبو آ رہی تھی، گندے کپڑے تھے، اس کو بغل گیر کیا بادشاہ نے اور اس سے بات کی اور تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس سے مسائل کو سنتا رہا. تو یہ برصغیر وہاں پہ تھا. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے حصے کی، آپ کے ایک بازو کی، بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش پچھلے یعنی کووڈ سے پہلے 7 یا 8% گروتھ پر تھا، جو چائنا سے زیادہ تھا. بنگلہ دیش نے 2-3 کام کیے جو میں آپ سے آج گزارش کرنا چاہتا ہوں. بنگلہ دیش نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے اپنی لڑکیوں کو اور اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پر میں الگ سے کہہ رہا ہوں، تعلیم دی. ڈراپ آؤٹ ریٹ وہاں کم ہوا. اس وقت 98% آف چلڈرن ان بنگلہ دیش گو تھرو ایٹ لیسٹ پرائمری ایجوکیشن. اور عورتیں ان کی معیشت کے اندر ایک بہت بڑا پلر بنی ہوئی ہیں. تو لہٰذا یقیناً یہ گروتھ ریٹ ہوگا. اس نے اپنے ہاں انفنٹ مورٹیلٹی، سٹنٹنگ، ان ساری چیزوں کو کرب کر لیا. اس وقت اس کے فگرز ہندوستان سے بھی بہتر ہیں سٹنٹنگ کے اندر اور انفنٹ مورٹیلٹی کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، انوالومنٹ آف ویمن ان انڈسٹریل سیکٹرز. ایک زمانہ تھا جب اب آپ دیکھیے کہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا جب ایگریکلچر کے اندر ساری فورس لگی ہوتی تھی. انسان بنیادی طور پر ہنٹر گیدرر تھا، پھر وہ فارمر بنا اور صدیوں وہ فارمنگ واز ہز پرائمری پروفیشن. ٹریڈ بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ، مگر فارمنگ واز اے پرائمری پروفیشن. اور فارمنگ کے اندر لیٹ می گیو یو سم ادر فگرز. فارمنگ کے اندر اس وقت پاکستان کی شاید 50% لوگ فارمنگ کے اندر لیبر پر ہوں گے، عورتیں زیادہ. کیپ دیٹ ان مائنڈ. میں آئی ایم کمنگ بیک ٹو وومن آل دا ٹائم بیکاز دس از این امپورٹنٹ تھنگ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو فارمنگ کے اندر 50% امپلائمنٹ ہے. اگر آپ US کو دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو پروڈکشن ہے پر ہیکٹیئر پروڈکشن وہ آپ سے زیادہ ہے، ٹوٹل ایگریکلچر پروڈکشن وہ آپ سے زیادہ ہے، اور اونلی 1.5% آف دا لیبر از انوالوڈ ان فارمنگ. تو ایفیشنسیز جو ہے، جو بزنس ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ تو ایفیشنسیز پہ جاتی ہے، مگر کسی وجہ سے ہم نے ایفیشنسیز کو چھوڑ کر ہم نے اجارہ داریوں کو ایکسیپٹ کیا. ہم نے ایک سٹیٹک کیفیت کی. ہم نے حالانکہ سیڈ ریسرچ کے اعتبار سے بڑی اوریجنل آپ کے یہاں ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، آپ کی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، اور اب وہ حال ہوا کہ فیصل آباد کا گریجویٹ یا ٹنڈو جام کا گریجویٹ کوئی فارمر رکھنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ میرا بچہ، میرا بھتیجا تم سے زیادہ جانتا ہے نا. تو وہاں پر آئے جب آپ نے ریسرچ بہت پہلے شروع کی تھی اور صحیح کی تھی، کیونکہ سیڈ جو ہے بغیر ریسرچ کے وہاں کام نہیں چلتا. تو میں جہاں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو بہت سارے سیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا، مگر آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہم نے دنیا کے اندر کیا تو ہم یہ بھول گئے کہ دنیا کی سکت کیا ہے. آج سے 50-60 سال پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کی کوئی کیپیسٹی ہوگی. لہٰذا بناؤ، کھاؤ، بیچو. لوگوں کے ہاں یہ جو سائیکل ہے نا، پروڈیوس، بائی، سیل، یہ اس حد تک ہم نے بڑھایا جو اچھا بھی ہے، مگر اس حد تک بڑھایا کہ لوگوں کی جو نیڈس تھیں ان کی وانٹس میں ہم نے ٹرانسفارم کیا. دنیا یہ سہ نہیں سکتی.
یہ لے کر چل نہیں سکتی. دنیا کے اندر آپ کا فٹ پرنٹ اتنا بھاری ہوگا تو قدرت آپ سے بغاوت کرے گی. نیچر کووڈ کے انداز سے بغاوت کرے گی, اور بہت سارے انداز ہیں بغاوت کرنے کے. سی لیولز کی رائزنگ بغاوت کرے گی, انوائرمنٹ آپ سے بغاوت کرے گی, کیونکہ وہ آپ کا یہ استعمال جو ہے یہ بالکل لائک یور اون ہاؤس, جس کے اندر آپ پیسہ انکم کم ہو خرچ کرتے رہیں, تو دنیا اس کو برداشت نہیں کرے گی. تو لہٰذا آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے, کیپٹل کی ایک رسپانسبلٹی ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو دیٹ. کیپٹل کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اب کسی ایک انڈسٹری کا میں تصور کر لوں, آپ لوگ مالکان یہاں بیٹھے ہوئے, ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عورتوں کا امپلائمنٹ, عورتوں کا امپاورمنٹ. آپ لوگ مینٹورز بنیں, آپ لوگ مینٹورز بن کے انکریج کریں, لوگوں کو آگے لائیں, ہے نا. جو ڈسیبلڈ ہیں, وہ عورت تو 50% ہے پاپولیشن کی, اس کو آپ ورکنگ سیکٹر سے دور رکھتے ہیں, اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتے. ماشاءاللہ ٹیکسٹائلز کے اندر یو ہیو این اپارچونٹی, اور بہت ساری اسی طرح سے 10% آپ کے یہاں ڈسیبلڈ افراد ہیں, ان کو آپ مین اسٹریم میں نہیں لاتے, تو اپنی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ آپ نے اگنور کر دیا. کیسے ترقی کریں گے؟ ترقی ہو نہیں سکتی. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کہہ دیا کہ عورتوں کی ترقی کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے. آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک تو یقیناً پروفٹ ایک آپ کی ذمہ داری ہے, جو سٹاک ہولڈرز ہیں, آپ خود مالک ہیں تو پروفٹ. دوسری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام لیتے ہیں وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں, جو امپلائیز ہیں, ان کی پارٹیسپیشن, ان کی چیزوں کو آپ کیسے انشور کریں گے, ان کی تعلیم کو کیسے انشور کریں گے, ان کو ایمالیمنٹس جو دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کر سکیں, جو کچھ ان کی ہیلتھ کو انشور کریں گے آپ. مطلب اف یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف یور پیپل تو یو آر ارسپانسبل, پیریڈ, نتھنگ ایلس. تو یور انڈسٹری از آف کورس اے پروفٹ بیسڈ انڈسٹری, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا ورکنگ مین. ورکنگ مین کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور یقیناً آپ نے جو آج ایوارڈز دیے ہوں گے اس میں ان باتوں کو بھی کنسیڈر کیا ہوگا. اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. تیسرے یہ کہ آپ کے کلائنٹس کے ساتھ, پاکستان جو ہے ایک برانڈ پاکستان کی طرف ہمیں جانا ہے, جس کے اندر ہمارے برانڈ کو نقصان پہنچایا ہے حالات نے, کچھ ہم نے خود, کچھ ہمارے دشمنوں نے, اور بہت اس کو رگیدا ہے دنیا کے اندر. اس برانڈ پاکستان کو ریکور کرنے کے لیے ایک سمپل سا اصول آپ کو اپنانا پڑے گا, از دیانتداری ان یور ڈیلنگس. پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ڈیل کرے تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہ اچانک نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی سے بھروسہ کر لو اور ہم قسم کھانے کو تیار ہیں. ڈزنٹ ورک لائک دس. ایک ٹرسٹ وردینس آپ کریٹ کرتے ہیں, اور وہ ٹرسٹ وردینس آپ کے اپنے تعلقات کے اندر, آپ کو اپنے دوستوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ پرفارم کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ امانت دار ہے. تو لہٰذا اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ. یہ جو کیفیت تھی کہ پاکستان سے پروڈیوس گیا اور اس کی کوالٹی کمزور تھی, جو وعدہ تھا اس سے کم تھا, گیٹ آؤٹ آف دیٹ. برانڈ پاکستان ول ناٹ ریکور اف سچ پریکٹسز کنٹینیو. تو یہ آپ کے اوپر پریکٹس آتی, یہ اس کے اوپر پولیس نہیں لگتی, اس کے اوپر سرکار کچھ نہیں کر سکتی, یہ آپ کی اپنی ڈیلنگز ہیں. مگر اس کے اندر آپ اپنے ہاں انسسٹ کریے, نقصان ہو بٹ یو مسٹ اسٹینڈ بائی یور ورڈ, وچ از ویری امپورٹنٹ. چوتھی چیز جو ہے آپ کی ذمہ داری وہ سوسائٹی کے ساتھ ہے, معاشرے کے ساتھ ہے, جس کے اندر آپ کا CSR بھی آئے گا, جس کے اندر انوائرمنٹ بھی آئے گا, جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ تصور کریں. آپ لوگ کار خیر کرتے ہیں, آپ نے کووڈ میں کیا, یہ ہے معاشرے کے ساتھ آپ, یو آر کیپنگ پیس ود سوسائٹی, یو آر ناٹ این ایکسپلائٹر, یو آر اے پارٹ آف سوسائٹی. اس چیز سے آپ صرف ثابت نہیں کرتے, آپ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ مستقبل کا آپ کیا کر رہے ہیں. کراچی کے اندر بھی میں واقف ہوں, آپ بھی واقف ہیں کہ جی ڈسچارج آف کیمیکل ویسٹ ہے کراچی کے اندر. مثال بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ مستقبل کے بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں, اس کا آپ خیال کریں. ایک ہوتا ہے والنٹری کار خیر. بل گیٹس فار ایگزامپل, دیر از اے جینٹلمین بائی دا نیم آف اینڈریو فارسٹ, جس نے اور جس کی بیوی نے آسٹریلیا کے اندر دے پرابلی ورتھ $30 بلین, انہوں نے اور اس کی بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا ساری چیز کار خیر پر لگائیں گے. بریلینٹ آئیڈیا, ٹھیک ہے نا. ہمارا انداز عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پیدا برہنہ ہوتے ہیں,
پھر کپڑے ملتے ہیں، پھر تربیت ہوتی ہے، پھر چیزیں جمع کرنے لگتے ہیں، پھر جو ملا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو جمع کرتے کرتے لڑتے بھڑتے لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے کونی مارتے ہوئے جب موت آتی ہے تو پھر برہنہ کفن کے اندر پھر زمین میں چلے جاتے ہیں، ساری زندگی جمع کر کر کے، جو کھا نہیں سکتے، جو سو نہیں سکتے، جو استعمال نہیں کر سکتے، اس پر محنت کرتے ہیں۔ کریے ضرور، مگر ایک محبت کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ، زمین کے ساتھ محبت کر کے، لوگوں کے ساتھ محبت کر کے۔ تو میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک والنٹری ہوتا ہے اور اس والنٹیئرزم کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں، ناٹ فورسڈ۔ اور پاکستان جس میں اتنے مخیر لوگ ہیں تو ان کے حوالے سے مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کار خیر کا جذبہ بڑا گہرا ہے، مگر بار بار میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ایک اور چیز، ویلتھ ڈسپیرٹی دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ دا پیپل آر گیٹنگ ریچر اینڈ دا پور آر گیٹنگ پورر، اور خاص طور پر اس طرف، مگر مغرب کے اندر بھی یہی حال ہے، انیکوالٹی آف ویلتھ۔ فار ایگزامپل 70s اور 80s کے اندر یہ تھا کہ دا پورسٹ پیڈ امریکن ورکر اینڈ دا موسٹ ویل پیڈ امریکن ورکر کے اندر 1:20 کا ڈسٹریبیوشن تھا، مگر اب 1:1000 تک بات پہنچ گئی ہے، اتنی ڈسپیرٹی۔ اچھا، جو معاشرے کے اندر تناؤ ہوتا ہے، جس کو سٹریس کہہ لیجئے، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بھوکا نہ رہے کوئی، ضرور ہوتا ہے، مگر مغرب کے اندر تو کوئی بھوکا نہیں ہے، مگر تناؤ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا اتنا کما رہا ہے، میں اتنا کما۔ یہ سٹریس جو معاشرے کے اندر ہے، یہ ویلتھ ڈسپیرٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کا طریقہ کار کبھی نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو آپ دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں تو بڑے بڑے نام آپ کے یہاں موجود ہیں ان سے سیکھنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، جو خلیفہ جس کا انتقال ہوا اس نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، ان کو بنا دیا۔ بیٹے نے آبجیکشن کیا، انہوں نے کہا جی ابھی سب لوگ دوبارہ طے کریں، میں تو خود بھی نہیں بننا چاہتا۔ جب بن گئے تو گھر میں آتے ہی انہوں نے کہا، اور بڑے رئیس آدمی تھے، ان کی بیوی جو تھیں انہوں نے بھی بہت کچھ انہیرٹ کیا تھا، گھر آتے ہی انہوں نے کہا کہ جتنے ملازم ہیں ان کو بلا لو، میں ان کی تنخواہ دینے کے قابل اب نہیں ہوں گا، جس نے میرے ساتھ رہنا ہے رہے، جس نے جانا ہے جائے۔ بیٹا آتا تھا کہتا تھا کہ اماں یہ ہر وقت گوبھی ہی کھلاتی ہو تم، تو اماں نے کہا اس کی کہ سب سے سستی سبزی جو بازار میں وہ گوبھی ہے۔ یہ دس واز دا اسپرٹ آف شیئرنگ ان سوسائٹی، ہے نا، اس جائگینٹک جائنٹس کے آپ انہیریٹرز ہیں آف انٹلیکچوئل ویلتھ، انٹلیکچوئل ڈائریکشن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اب بن رہا ہے وہ ایک ایسا پاکستان بن رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت مورالٹی کہیں نہیں ہے۔ دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ادارے حقوق انسانیت کے اوپر قائم تھے، وہ حقوق انسانیت کو پامال کرتے ہوئے، مشرق وسطیٰ کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ جھوٹ کے اوپر مشرق وسطیٰ کا ستیہ ناش کیا۔ حقوق انسانیت کے اعتبار سے ایسٹ ٹیمور آزاد ہوگا، مگر فلسطین اور کشمیر آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ جو انسانی فیصلوں کے اندر مورالٹی کے آگے اب ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ تو مجھے تو امید صرف پاکستان پر اب ہے کہ اگر دنیا کے اندر اخلاقی اقدار کے اعتبار سے جو ویکیوم ہے وہ اگر پورا ہوگا تو ایک ڈائنامک قوم سے پورا ہوگا جو جمہوریت کی بنیاد پر بنی۔ آپ نے ووٹ دیا، ووٹوں کی بنیاد پر ہندوستان کا برصغیر کے اندر الگ الگ ملک بنے، اور اس کے بعد آپ کا ویژن، آپ نے سیکھ بھی بہت لیا، آپ نے دہشت گردی سے گزر گئے، آپ نے پولرائزیشن سے آپ گزر گئے، آپ جو آپ کے پڑوسی ملک انہی گڑھوں کے اندر گر رہے ہیں، آپ اس سے نکل چکے ہیں، آپ نے سیکھ بہت لیا۔ اینڈ ود گڈ لیڈرشپ یو کین ہینڈل آل یور انڈسٹریز، اور ایک نہیں بہت ساری، ماشاء اللہ آپ نے ٹورزم کا ذکر کیا، کنسٹرکشن کا ذکر کیا، مائننگ کا ذکر کیا، مگر ویلیو ایڈیشن کی بات کریں ضرور ہر چیز کے اندر۔ یہ جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہے، ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ ہے، اس کے مقابلے پر ویلیو ایڈ کر کے بھیجیں۔ برانڈ پاکستان، یعنی وہ آپ ہر سٹیپ جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے مارجنز آف پروفٹس، آپ کی مارکیٹ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ویلیو ایڈیشن از اے مسٹ۔ یہ جو را ایکسپورٹس ہیں کہ چاول ایکسپورٹ کر لیا، کپاس زیادہ ہوئی، کپاس ایکسپورٹ کر دی، یہ تو را چیزیں ہیں نا۔ ویلیو ایڈیشن کریں، پھر ویلیو ایڈیشن کے اندر ہر لیول پر آپ کو ان پٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے سال
کوئی 50 30 40 ممالک کے صدور کو اور بادشاہوں کو آم بھیجے. میں نے سوچا یہ کہ دس از دا چیپسٹ میسیج آف پاکستان کے دیکھو کتنے اچھی ٹیسٹ کا ہے, تو ریکگنیشن بھی آیا. مگر جیسے جیسے میں دیکھتا گیا گلگت وغیرہ کی خوبانی, یو نیم اٹ, کینو, ان سب چیزوں کی ایکسپورٹس کے اندر اب دنیا محتاط ہو گئی ہے کہ کہیں آپ کے پھل کے اندر کیڑا تو نہیں ہے. یہ بیس کے حوالے سے ہنی ایکسپورٹس میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, ویری اسمال اینڈ میڈل انٹرپرائزز کے اندر ویری گڈ سیکٹر, 50,000 کے اندر آدمی شروع کر سکتا ہے یہ کام, امپلائمنٹ ویری چیپ ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی وہ ہنی کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں پیسٹیسائڈ تو نہیں ہے, ریمننٹس آف پیسٹیسائڈ تو نہیں ہے. تو لہٰذا ہر چیز کے اندر آپ کو اب چاہے کولڈ چین مچھلی کی آپ دیکھ لیں, چاہے پھلوں کی دیکھ لیں, ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے کہ دنیا کے اندر عام ہو. منرلز آپ دیکھیں تو منرلز کے اندر آپ ویلیو ایڈیشن کریں. یہ ڈائنامائٹ لگا کر پھوڑ کر جناب وہ اس کے کچرا جو ہے نا وہ بنا کر باہر بیچنے سے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ اس کو ٹچ ہی نہ کیا جائے. جب آپ ٹچ کریں تو صحیح طرح سے کریں, سائنٹیفک انداز سے کریں. تو میں سمجھتا ہوں وہی آپ کا فشریز کا حال ہے. Vietnam and Pakistan both were selling fish in the export market worth $300 million in 1997. اور آج Vietnam is about at $10 billion, Pakistan may be around $500 million only, جبکہ آپ کا کوسٹ بڑھا ہے. You are making mistakes continuously somewhere. تو کم سے کم آج سے مسٹیکس ہم روک دیں اور پھر ان چیزوں کو ہم ڈیولپ کریں. آپ نے لک افریقہ پالیسی کا ذکر کیا, یقیناً دیٹس اے ہیوج مارکیٹ وچ ہیز ٹو بی ٹچ. میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کے اعتبار سے بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہاں سے ایکسپورٹس ٹورڈ سینٹرل ایشیا بھی جائیں اور ٹورڈز چائنا بھی جائیں. وہاں سے ان کی ایکسپورٹس ہمارے راستے کے اندر جائیں. تو ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ان پلیس. جی ایس پی پلس کے میرے خیال سے ری تھنکنگ ہوگی, بٹ واٹ ایور ہے, پاکستان از ریڈی, پاکستان از ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ, پاکستان از بیکمنگ اے گڈ نیشن, پاکستان ایک رسپانسبل نیشن ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ احساس کے اندر آپ نے اپنے غریبوں کی فکر کی. Your Prime Minister was the only Prime Minister in the world جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا کیونکہ میرے عوام جو ہے. He was the only Prime Minister. یہ بعد میں اور لوگوں نے کہا, مگر میں کہتا ہوں کہ بڑے گٹس کی بات ہے کہ ایوری ہر شخص ان کے گرد یہ کہہ رہا تھا کہ برا حال ہو جائے گا. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی, سڑکوں پر اسپتال کھلے ہوئے ہوں گے, سڑکوں پر اسٹریچرز لگے ہوئے ہوں گے, سڑکوں پر علاج ہو رہا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ جو کمپیشن دکھایا گیا اس کیفیت کے اندر کہ ہم غریب کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے, دیٹ کمپیشن ہیز بین ریوارڈڈ. آپ کی مسجدیں بند نہیں ہوئی. لوگ مجھے تانے دیتے رہے کہ تم کون سے اتنے اچھے مسلمان ہو گئے ہو کہ 50 ممالک میں مسجدیں بند ہیں, ایک پاکستان ہے جس میں مسجدیں آپ نے کھولی ہیں. تانے ملتے رہے, برا بھلا کہتے رہے کہ تم ذمہ دار ہوگے جو کچھ ہوگا. آپ نے مسجدیں کھولی, عبادت آپ کرتے رہے, آپ نے کمپیشن دکھایا. یہ کمپیشن جو ہے نا ایک انڈسٹریس قوم کے لیے بے انتہا ضروری ہے. یہ کمپیشن اگر آپ اپنے ورکرز کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کی انڈسٹری کے لیے بڑا ضروری ہے. اللہ کی برکت اس کمپیشن سے آتی ہے. تو میں تو جو آپ کے دلوں کے اندر بات ہے کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا, میں سب کو ان کو ایک پرونے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے خواہشات ہیں اس کی بنیاد پر حکومت رسپونڈ بھی کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پاکستان ہے جس کی ہم نے اور آپ نے خواب دیکھے ہوں گے بچپن میں, اور اس کو حقیقت میں لانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے. یو آر دا ویلدی, یو آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. آپ کے پاس ہے کرنے کو, آپ سے جواب دہی ہوگی. جیسے میں اگر مجھے صدر بنا دیا گیا ہے, نان ڈیزرونگ پرسن میرا صدر, تو میں تو جواب دہی میری بڑھ گئی نا. تو جب آپ کی جیب میں اللہ تعالیٰ مال و دولت کی تھیلیاں ڈالے گا تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. اور آپ کی ذمہ داری اپنے, اور ایسی کوئی خاص چیز, دس از ناٹ اے سیکریفائس وچ از بینگ آسکڈ آف یو, دس از سم تھنگ وچ شوڈ کم نیچرلی ٹو یو. جیسے اپنے خاندان کو آپ آدمی اٹھاتا ہے, وہ خاندان کو ایکسٹینڈ کرو, خاندان کو یہ دیکھو کہ یہ سارا ملک آپ کا خاندان ہے,
اور اس کا ڈائنامزم اور اس کی کیفیت، دیر از نو ریزن فار می ٹو بلیو کہ پاکستان یہیں پر رہے گا۔ پاکستان انشاءاللہ ایک نیا ابھرتا ہوا بہت عظیم پاکستان بنے گا۔ بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔